اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ علی عباس حسینی کی کہانی جاپانی گڑیا۔ موہنی کے گھر یا خاندان میں پردہ نہ تھا۔ لڑکیاں اسکول یا کالج جاتیں، گھر گرہستن بازار سے سودا سلف لے آتیں، مگر موہنی بڑا سخت پردہ کرتی تھی۔ وہ اگر کبھی باہر نکلتی تو رکشہ یا تانگا چاروں طرف سے ڈھک دیا جاتا۔ گھر کے اندر ماں بہنوں کے سوا باپ بھائی بھی بڑی مشکل سے جھلک دیکھ پاتے۔ بس وہ دن رات اپنے کمرے میں بند سویٹر موزہ بنتی یا کوئی کتاب پڑھتی۔ اس الگ تھلگ رہنے کی بڑی سے بڑی وجہ ایک چھوٹے سے لفظ میں یوں ہے کہ وہ بونی تھی۔ وہ 20 کے لگ بھگ تھی مگر معلوم ہوتی تھی 6 برس کی۔ اس کا قد 3 فٹ سے کچھ کم ہی تھا، اسی حساب سے ہاتھ پاؤں، لیکن اس میں دوسرے بونوں کی طرح کوئی عیب نہ تھا۔ نہ وہ کبڑی تھی، نہ اس کی ٹانگیں ٹیڑھی تھیں۔ وہ خوبصورت تھی، ناک نقشہ درست تھا، ہاتھ پاؤں سجل تھے، بس ہر چیز ذرا چھوٹی ناپ سے بنی تھی، بالکل جاپانی گڑیا کی طرح۔ وہ ماں کی گود میں بھی کھلونا تھی اور بڑی ہو کر بھی کھلونا ہی رہی۔ گھر والے اسے تعجب سے دیکھتے، خاندان اور محلے والے دیکھنے آتے۔ کھیلی کھیل میں اسے ناچنا گانا سکھا دیا گیا اور دوستوں کی محفلوں میں اس کی نمائش بھی ہوئی۔ ناسمجھ موہنی کو تماشا بننے میں خود مزہ آتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی مجھے سب بہت چاہتے ہیں، لیکن ایک دن جب وہ ہمسن بچوں میں گھر گئی تو اسے سبھوں نے بونی بونی کہہ کر بہت چڑھایا۔ وہ اس دن سے ان سے بھاگنے لگی۔ پھر جب اس نے 15ویں میں قدم رکھا تو اس کا جسم آپ ہی آپ کہیں کہیں سے سمٹنے، کہیں کہیں سے ابھرنے لگا۔ وہ اور بھی گھبرائی۔ اس نے جھجکتے شرماتے ماں سے پوچھا۔ وہ بولی، تو اب بچہ نہیں رہی، سیانی ہو گئی۔ اس ایک لفظ نے جہاں اس میں ذہنی انقلاب کے بیج بوئے، وہاں اسے جھیپو اور شرمیلا بھی بنا دیا۔ اس انقلاب کو اس کے بہنوئی شام کے ایک فقرے نے مکمل کر دیا۔ اس نے سالی سے ہنسی ہنسی میں کہا، گھبراؤ نہیں گڑیا، تم سے بھی ایک نہ ایک دن کوئی مرد کھیلے گا۔ بس اس فقرے کے بعد ہی سے وہ عورت بن گئی۔ وہ اب جو کچھ سوچتی ایک عورت کی طرح سوچتی، اور کبھی کبھی سوچتے سوچتے دل ہی دل میں شرما بھی جاتی۔ ساتھ ہی وہ چڑچڑی بھی ہو گئی۔ وہ گھر کے ہر معاملے میں رائے دینا چاہتی اور لوگ اسے بچہ سمجھ کر جھڑک دیتے۔ وہ گھٹنے لگی۔ اس نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ نہ اب وہ گاتی تھی نہ ناچتی تھی، بس اب وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک وبائی بیماری نے ماں باپ کو ایک ساتھ اٹھا لیا۔ بہنیں اپنی اپنی سسرال چلی گئیں۔ بھائیوں میں گھر اور جائیداد کے حصے بکھرے ہو گئے۔ منجھلے اور چھوٹے کی بیویاں تیز تھیں، وہ اپنے اپنے شہروں کی نوکریوں پر سدھاریں۔ بڑے بھائی نے کہا، ماں باپ کی لاج ہے، میں ہی اس بوجھ کو ڈھوؤں گا۔ اس لیے بھابھی کی خواہش کے خلاف بھی موہنی اس کے سر پڑی۔ 2-4 جگہ رشتے ناتے کی بھی فکر کی گئی، مگر جس نے سنا کان پر ہاتھ دھرا، بونی کو بہو کون بنائے گا؟ کوئی تھیٹر یا سرکس تھوڑے کھولنا ہے کہ اس طرح کی عورت سے بیاہ کیا جائے۔ بھائی ایسے جواب سن سن کر پھڑپھڑا کر رہ گیا اور موہنی بیر بہوٹی کی طرح اور بھی سکڑ کر کونے میں بیٹھ گئی۔ بھائی نے بیوی کو حکم دیا، اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جایا کرو، نہیں تو صحت خراب ہو جائے گی۔ اتفاق سے دیوالی آ گئی۔ محلے بھر کی عورتیں روشنی دیکھنے ساتھ نکلیں۔ موہنی کو بھی اس کی بھابھی کھینچ کر لے گئیں۔ اسی دن شہر میں ایک بڑا دنگل ہوا تھا۔ دور دور سے بڑے بڑے پہلوان آئے تھے۔ ان میں کیکر سنگھ کے اکھاڑے کے ایک پٹھے رام سنگھ نے بڑا نام کیا تھا۔ کام دیو کا ایسا کرنا کہ ادھر سے تو ان عورتوں کا جھنڈ جا رہا تھا اور ادھر سے رام سنگھ اپنے قدردانوں کے جھرمٹ میں آ رہا تھا۔ سڑک پر تل رکھنے کی جگہ نہ تھی، مگر ایک بس والا تیز ہکاتا اسی مجمع میں گھس پڑا۔ موہنی اپنے لمبے گھونگھٹ کی وجہ سے اس چھپٹتی ہوئی آفت کو نہ دیکھ سکی۔ وہ موٹر کے پہیے کے نیچے آیا ہی چاہتی تھی کہ رام سنگھ نے چھلانگ ماری اور اسے زمین سے اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ وہ سمجھا 5-6 برس کی کوئی بچی ہے۔ وہ پکارا، کس کی لڑکی ہے بھائی؟ موٹر والے نے تو اس کی جان ہی لے لی تھی۔ موہنی چیخ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ بس والا تو بھاگ گیا تھا، مگر مردوں اور عورتوں اور بچوں کا انبوہ لگ گیا تھا۔ بھابھی نے جو یہ حالت دیکھی تو رام سنگھ سے کہا، گھر تک پہنچا دو۔ گھر زیادہ دور نہ تھا۔ وہ بے ہوش موہنی کو ہاتھوں میں اٹھائے اس کے گھر تک لایا۔ جب اس نے موہنی کو صوفے پر لٹایا تو وہ ہوش میں آئی اور اس نے رام سنگھ کو بغور دیکھا۔ وہ مردانہ حسن کا مجسمہ دکھائی دیا۔
اس تصویر کی ہو بہو اصل جو دل کے مندر میں برسوں سے براجمان تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور سر سے ڈھلی ہوئی ساڑی برابر کرنے لگی۔ رام سنگھ نے بھی پہلی بار محسوس کیا کہ جسے وہ بچی سمجھتا تھا وہ عورت ہے، وہ بھی گویا نزاکت اور حسن کا عطر۔ چنانچہ وہ کچھ ایسا گھبرایا کہ بغیر پان پتہ کھائے وہاں سے بھاگ آیا۔ مگر اس دن کے بعد سے رام سنگھ ہر روز خیریت پوچھنے آیا، اور پردے میں بیٹھنے والی موہنی شکریہ ادا کرنے کے بہانے برابر اس کے سامنے آئی۔ 2-4 دن ہی کے آنے جانے میں بھابھی دونوں دلوں کا بھید بھانپ گئی، اور اس نے میاں کو راضی کر کے مہینے بھر کے اندر ہی بات پکی کر لی اور بابل گا کر موہنی کو رخصت کر دیا۔ اب موہنی کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ وہ اپنے پتی کے ساتھ بڑے بڑے شہروں اور بڑی بڑی ریاستوں میں گھومنے لگی، لیکن پردہ اب پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ میاں بھی نہیں چاہتا تھا کہ یار دوست اس پر فقرے کسیں یا ان کی موٹی موٹی بیویاں اس گڑیا کی ہنسی اڑائیں۔ وہ ڈرتا بھی تھا کہ کوئی جیب کترا اس کی اس رسٹ واچ کو نہ اڑا لے۔ انوکھی اور انیلی چیز ہر ایک کو بھاتی ہے، اس لیے اس نے اسے جیبی گھڑی کی طرح اور بھی چھپایا۔ مگر یہ عجیب بات تھی کہ اتنی بندشوں پر بھی موہنی کی خوبصورتی نکل آئی تھی۔ وہ جوہی کی اتکھلی کلی معلوم ہوتی تھی، وہی تازگی، وہی نرمی، وہی خوشبو۔ دونوں مسرت اور خوشی سے سرشار تھے کہ اچانک ان پر ایک ایٹم بم گرا۔ بمبئی کے دنگل میں رام سنگھ سے ایک ایسے پہلوان سے مقابلہ ہوا جو کنگ کانگ کا چیلا تھا۔ رام سنگھ اپنے داؤ پیچ کے لیے مشہور تھا، مگر وہ آج تک جسموں کے توڑ پھوڑ والی کشتی نہ لڑا تھا۔ یہ مقابلہ اسی طرح کا طے پایا۔ رام سنگھ نے اکھاڑے میں ہاتھ ملاتے ہی اکھاڑ دیا اور آنکھ جھپکتے سینے پر سوار ہو گیا، مگر مقابل نے اتنے ہی میں اس کے دائنے ہاتھ کی انگلی چبا ڈالی۔ رام سنگھ جب اس کو پچھاڑ کر الگ ہوا تو ہاتھ میں 5 کی جگہ 4 ہی انگلیاں تھیں اور اکھاڑے میں خون کے تھالے بن گئے تھے۔ ساتھیوں نے جلدی جلدی مٹی تھوپ کر ہاتھ باندھ دیا، پھر ہسپتال پہنچایا، مگر نہ جانے اس ظالم کے دانتوں میں زہر تھا یا مٹی۔ ہوا یہ کہ آدھ گھنٹے میں ہاتھ پھول گیا اور درد اس غضب کا تھا کہ رام سنگھ جیسا بہادر بھی چیخنے لگا۔ ڈاکٹروں نے مرہم پٹی کی، انجیکشن دیے، مگر تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ موہنی کو خبر کر دی گئی، وہ بدحواس اسپتال پہنچی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر کوہنی تک ہاتھ جلد ہی نہ کاٹا گیا تو جان بچنی محال ہے۔ موہنی پر فیصلہ چھوڑا گیا، جان یا ہاتھ، دو میں سے ایک سے ہاتھ دھونا ضروری تھا۔ تھے دونوں پیارے، مگر جان کے آگے ہاتھ کی کیا حقیقت تھی۔ رام سنگھ ٹنڈا بن گیا، مگر جب رام سنگھ کو ہوش آیا تو اس کے غصے اور رنج کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسے ساری دنیا سے نفرت ہو گئی، اور نفرت کا یہ سلسلہ انگلی چبانے والے سے شروع ہو کر ڈاکٹروں ہی تک نہ ختم ہوا بلکہ موہنی تک پہنچا۔ اس نے پوچھا، کس کی اجازت سے ہاتھ کاٹ دیا گیا؟ موہنی نے آنسوؤں سے منہ دھوتے ہوئے کہا، تمہیں یم دیوتا سے چھیننے کے لیے پک بھیٹ چڑھانا ہی تھی سوامی۔ وہ یک بارگی چیخ اٹھا، تو مرنے ہی کیوں نہ دیا؟ میں ٹنڈا بن کر کیسے جیوں گا؟ اور جب موہنی نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ کچھ دیوانہ سا ہو گیا اور چیخنے لگا، دور ہو جا، دور ہو جا، چلی جا میرے سامنے سے، نہیں تو مار ڈالوں گا، خود غرض کمینی۔ موہنی ہٹا دی گئی، لیکن 24 گھنٹے رام سنگھ کا پاگل پن کم نہ ہوا۔ وہ برابر نرسوں اور ڈاکٹروں کو گالیاں دیتا رہا، پھر اس کی کوشش کرنے لگا کہ وہ زخم کی پٹی نوچ کر اسے خراب کر دے۔ بالآخر ڈاکٹروں نے اسے زنجیروں میں بندھوا کر اسپیشل وارڈ میں سب سے الگ کمرے میں ڈلوا دیا۔ موہنی کو 5 روپے روزانہ دینے پڑے، مگر اس کی اجازت نہ ملی کہ وہ سامنے جائے۔ لیکن ہوٹل کے کمرے کا کرایہ، اسپیشل وارڈ کے کمرے کا کرایہ، دواؤں، انجیکشنوں کے دام، کمپاؤنڈروں، ڈاکٹروں، مہتروں کی مہربانیوں کے دام، خون کے بار بار جانچنے کے دام، ایکس رے کے دام، تازہ پھلوں اور ٹوس مکھن کے دام، روپیہ پانی کی طرح بہا۔ معاملہ سینکڑوں سے نکل کر ہزاروں تک پہنچا۔ اتنے روپے کہاں سے آئیں؟ 2 مہینے تو گہنے بیچ کر کٹ گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا ابھی 1 مہینہ اور اسی طرح اسپتال میں رہے گا تو اچھا ہوگا۔ اب کیا کرے؟ گھبرا کر ہوٹل کے مینیجر کو بلا بھیجا۔ پریشانی میں پردے کا خیال نہ رہا، اس کے سامنے روئی بلبلائی۔ مینیجر نے دنیا کی 50 سے زیادہ گرمیاں سردیاں دیکھی تھیں، لیکن چربی سے ڈھکے ہوئے دل کا اب بھی ایک کونا نرم تھا۔ اس نے ساری کتھا سنی، پھر سوچ کر کہا، تم بونی ہو مگر خوبصورت، سڑکوں پر ناچو، روپیہ برسے گا۔ موہنی خوب روئی۔ 2 دن نہ اس نے کچھ کھایا نہ وہ سوئی۔ جس نے زندگی بھر پردہ کیا، جو 14 برس کے سن سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی چھپتی رہی، اس کے سامنے پتی کی جان بچانے کی بس ایک صورت سڑکوں پر ناچنا تھی۔ جی چاہتا کہ ہوٹل کی چھت سے اپنے آپ کو گرا دے، کنویں میں پھاند کر جان دے دے،
शीशा पीस कर फांक जाए। मगर सवाल सिर्फ अपनी जान का न था। राम सिंह भी तो बिन दवा के मर जाएगा, उसकी जान भी तो जाएगी। लोग यही कहेंगे कि पति की जान बचाने के लिए एक ज़रा सी कुर्बानी न कर सकी। फिर अस्पताल से खबर आई, बस 4 सुइयां और बाकी हैं। उसने मैनेजर से घबरा कर कह दिया, तुम इंतज़ाम कर दो, मैं नाचूंगी। और वो उस दिन से सड़कों पर नाचने लगी। लेकिन जितने रुपए मिलते उससे ज़्यादा गालियां मिलती। कोई उसके कद पर फप्ती कसता, कोई उसके मटकने पर फिक्रा चुस्त करता, कोई प्यार लेने की कोशिश करता, कोई गोद में उठाने की। हर एक यही समझता कि सड़क पर नाचने वाली है, उससे हर तरह का मोल भाव हो सकता है। कोई ये ना देखता कि उसके दिल में कैसी आग लगी हुई है, या रात को जब वो पलंग पर लेटती है तो टांगों के दर्द से ज़्यादा दिन भर की जिल्लतों को याद कर कर के किस तरह तड़पती और रोती है। बारे राम सिंह अच्छा हो गया। अस्पताल छोड़ने से पहले उसे ये भी मालूम हो गया कि मोहिनी ने उसकी दवा पर हज़ारों रुपए उठाए। उसका दिल बीवी की मोहब्बत से छलक उठा। कौन से जतन किए उसने जो इतने रुपए इकट्ठा किए। वो यही सोचता, कुछ खुश कुछ गमगीन होटल पहुंचा। कमरा खाली था। घबराया हुआ मैनेजर के पास आया। कहाँ गई वो, उसने पूछा। मैनेजर ने खिड़की से झांक कर उधर इशारा कर दिया जहां होटल के सामने सड़क पर मोहिनी पशवास पहने नाच रही थी। राम सिंह पर खून सवार हो गया। हाथ ही न गया, इस औरत के पीछे इज्जत भी गई। वो दौड़ता हुआ मजमे में घुस गया। उसने अपने बाएं हाथ में मोहिनी को कमर से पकड़कर उठा लिया। लोगों ने शोर मचाकर घेर लिया। किसी ने पहचाना उसकी बीवी है। मजमा काई की तरह छट गया। मोहिनी चुप साधे रही। उसे तो राम सिंह का खुरदुरा हाथ फूलों की सेज था। राम सिंह जोर से झटका देने के लिए मोहिनी की टांग पर झुकाई था कि मैनेजर ने उसे आकर धकेल दिया। टुंडा लुढ़क कर अलग गिरा। मैनेजर उसके और मोहिनी के बीच में खड़ा होकर दहाड़ा, पागल हो गया है पहलवान। अरे ये बीवी नहीं देवी है। इसने तेरे लिए सारे गहने बेच डाले। इसने तेरे इलाज के लिए पर्दे से निकलकर सड़क पर नाचना मंजूर किया। इसने तो तुझे देवताओं जैसी भेंट चढ़ाई, और तू है कि इसके पाँव चूमने की जगह इसकी टांग तोड़ता है। फिटकार है तेरी मर्दानगी पर। राम सिंह पहलवान फर्श पर गिरकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसकी गुड़िया लंगड़ाती हुई उठी और उसका सर गोद में लेकर उसके बालों से खेलने लगी।